وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور یہاں سے قرآن نے اس شخص کا واقعہ بیان کیا، کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اس بستی انطاکیہ کے اندر جب انبیاء داخل ہوئے تھے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب نجار۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو۔ یہ ایک شخص تھا، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مزدور تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ موچی تھا، پر اپنی اپنی رائے ہے، لیکن حبیب نجار اس کا نام ہے کہ یہ بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ شہر کے اندر جب انبیاء داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہ حبیب نجار کی ملاقات ہوئی۔ حبیب نجار کو 70 سال گزر گئے تھے، یہ بتوں کے سامنے جھکتا تھا، بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کو ایک بیماری تھی، مرض تھا، کوڑ کا، برس کا مریض تھا، اس کے جسم کے اندر ایک بیماری تھی، 70 سال سے شفا یاب نہیں ہو رہا تھا۔ جب انبیاء ملے، رسول ملے، تو انبیاء نے اس کو توحید کی دعوت دی، تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں ایمان لاؤں تو تم کیا دو گے؟ کہا 70 سال گزر گئے، تو جس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اور تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارا اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ جب انبیاء نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک نبی بھی ہاتھ اٹھائے تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب 3 انبیاء نے مسلسل اس کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ جل شانہ نے اس کو شفا یاب فرما دیا۔ جب اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی تو یہ گھر کے اندر چلا گیا اور یہ مسلسل عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف رہا۔ اس کا گھر شہر کے کونے کے اندر تھا، غار کے اندر تھا، اور اونچائی پر گھر تھا۔ یہ مسلسل عبادت کرتا، دن بھر یہ کمائی کرتا، اور اپنی کمائی کا آدھا حصہ غریبوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے غریب جو تھے وہ اس کے ہمدرد بن گئے، اور غربا جو تھے انہوں نے اس کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے، اس کی شکل کے بت بنائے ہوئے تھے، اور اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ اب جب انبیاء نے قوم کو دعوت دی، قوم جو ہے، قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ جب انبیاء مسلسل توحید کی بات کرتے ہیں تو یہ قوم ایک میدان کے اندر اکٹھی ہوئی، کسی کے ہاتھ کے اندر کچھ تھا، کسی کے ہاتھ کے اندر پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ کے اندر چاقو تھا، اور انبیاء کو لے کر ایک باہر میدان کے اندر جمع ہوئے۔ جب اس شخص نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ انبیاء کو یہ ناحق شہید کر رہے ہیں، رجم کر رہے ہیں، یہ وہاں اپنے گھر کے کونے سے دوڑتا ہوا شہر کے کونے سے آیا، اور اس نے کہا، قرآن کا انداز دیکھیے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے کونے سے ایک شخص آیا، رجل جو مرد تھا، یسعیٰ دوڑتے ہوئے آیا، قال یا قوم، جس نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم، ان رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ خود بھی ہدایت پر ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یعنی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کی، جب دیکھا کہ انبیاء کو یہ ناحق شہید کر رہے ہیں، تو انبیاء کے پاس کھڑے ہو کے اس قوم کو اس نے للکارا اور پکارا، کہا، اے قوم کے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو؟ اور قرآن نے اس کو کہا کہ یہ مرد ہے، یعنی مرد کیا ہے کہ بڑا مجمع ہے، سارے لوگ انبیاء کے دشمن ہیں، زمانہ انبیاء کا مخالف ہے، سارے بتوں کے پرستار ہیں، بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں۔ ایک شخص شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا پوری قوم کا مقابلہ کرتا ہے، اور قوم کو آ کر پورے جرأت مندانہ انداز کے ساتھ، پوری جرأت اور قوت کے ساتھ للکارتے ہوئے کہتا ہے، اے قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم، تم کیا کر رہے ہو؟ ان رسولوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے جو تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ جب سارے قوم کے لوگوں کو اس اکیلے شخص نے دعوت مبارزت دی تو قوم جو ہے وہ جو انبیاء کی طرف دیکھ رہی تھی، اس شخص کے ساتھ مخاطب ہوئی، اور اس نے آگے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کہا کہ میں اس رب کی، اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں، فَطَرَنِي، جس رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اپنی قوم کو دعوت دی، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے سچے رب کو کیوں نہیں پوجتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جس رب نے مجھے پیدا فرمایا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اور اس کی طرف لوٹایا جانا ہے۔